جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا دل بھی ذرا بڑا ہونا چاہیے. بیٹھے ہیں نا حضرت سلطان صاحب کی اولاد کے پاس, تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے, کشادہ رکھنا سینہ. پھر تیری کیفیت اور ہو نا. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بھی تھے, درویش بھی تھے, سارے اعزاز حاصل تھے. رات کو نکل کے جا رہے ہیں رعایا کی خبرگیری کو, تو فٹ پاتھ پہ ایک بابا جی سوئے ہوئے. شیخ نے لکڑی کے جوتے کھڑاؤں پہنے ہوئے تھے, 2-3 سپاہی بھی ساتھ تھے. بابا جی کے پیر پہ پیر آ گیا. اچانک موٹر سائیکل ٹکرائے تو کیا کہتے ہو؟ اندھے ہیں جی آپ. حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے بندہ اندھا نہیں, اندھا ہوتا تو موٹر سائیکل تو گاڑا چلاتا, اندھا ہوتا تو گاڑی تو نہ چلاتا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک تنقید ہوتی, آپ اندھے ہیں, دیکھ کے نہیں چلا جاتا. تو حضرت کا پیر آیا, بابا جی فٹ پاتھ پہ سوئے, تو وہ جلدی سے اٹھے. بابا جی کہنے لگے اندھے ہیں, دیکھ کے نہیں چلا جاتا. بادشاہ ہے, جاہو جلال ہے, دنیا مانتی ہے. وہ کچھ جمہوری لوگ تو نہیں تھے نا کہ اتحادی حکومت ہے اور ہر وقت کرسی کا ایک پایا کانپ رہا ہے. پتہ نہیں ایسے لوگ تھوڑی تھے. وہ تو اللہ نے انہیں احساس دیا. اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ جو صرف جسموں کے نہیں دلوں کے بھی حکمران تھے. لوگ صرف مسئلہ بتانے نہیں آتے تھے, ان سے دعا کرانے بھی آتے تھے. اتنا بڑا آدمی, آپ اندھے ہیں. آپ کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب کوئی آپ کو شدید غصہ دلائے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اتنی بڑی بات کی ہے, اتنی بڑی کہ نفسیات کے سارے ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھ جائے تو اشرشیر تک نہیں پہنچ سکتے, نقطہ آغاز تک نہیں جا سکتے. حضور نے فرمایا میں اسے پہلوان مانتا ہوں, اسے پہلوان کہتا ہوں جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرے, اپنے پر کنٹرول کرے, اپنے آپ پر. تو کسی پر کیا کنٹرول کرے گا؟ تیرا تو اپنے اوپر ہی کنٹرول نہیں. ڈھونڈتا پھرتا ہوا ہے اقبال اپنے آپ کو, آپ ہی گویا مسافر, آپ ہی منزل ہوں میں. پہلے تو اپنے اوپر تو کنٹرول حاصل کر. کہا اپن دے تو ٹھہراؤ دیکھیے طبیعت کا. اتنی سخت بات کی اور بادشاہ کو کی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جواب میں ہنس پڑے اور مسکرا کے کہنے لگے نہیں بابا جی مجھے نظر آتا ہے. وہ جو 7 سپاہی تھے نا, انہوں نے تلواریں نکال لی. کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. انہیں تلواریں نکال لی اور نکال کے کہنے لگے گستاخ ہے, گردن کاٹیں گے. آپ نے فرمایا کیوں, کیا ہوا؟ کہوں بے ادبی کی ہے, آپ کو اندھا کہا ہے؟ آپ فرمانے لگے نہیں کہا. انہوں نے کہا جناب کہا ہے؟ فرمانے لگے نہیں کہا. شیخ کہا ہے؟ فرمانے لگے بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے, مجھ سے کر رہے. کہا بات تو آپ سے ہی کر رہے تھے. تو فرمانے لگے نادانو, انہوں نے تو سوال پوچھا ہے, انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب میں کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ وہ جتن ہر کوئی کھیڑے, یہ تو عام روٹین ہے. اللہ والوں کا سٹائل تو ذرا ہٹ کے ہوتا ہے. وہ تو سارے اترتے ہیں جیتنے کے لیے, پر ہم وہ نہیں ہیں جو اس رستے پہ چلیں جس پہ ساری دنیا چلتی ہے. ہم ذرا ہٹ کے چلنے والے لوگ ہیں. جتن ہر کوئی کھیڑے, تو ہارن کھیڑ فقیرا, جتن دا مل کوڈی پیندئی, ہارن دا مل ہیرا. تو ہارنے کے لیے میدان میں اتر. ہر لوگوں کی گردنیں جھکا کے خوش ہونا کوئی کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ تجھے دیکھ کے گردنیں اٹھ جائیں. لوگ تیری محفل میں اپنے آپ کو چھوٹا نہ جانے, کمزور نہ جانے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بھی بڑا ہوتا تو میری کرسی بڑی ہوتی. جس کی محفل میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ جانے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے, وہ اصل میں بڑا آدمی ہوتا ہے. تو الجھاؤ نہیں, بلا وجہ ہر ایک سے بحث نہیں. اپنی زندگی ٹھہراؤ والی, اطمینان والی, سکون والی. ہم نے ان بزرگوں کے پاس وقت گزارا ہے, لوگ کچھ بھی کہتے تھے لیکن ان کی طبیعتوں میں اطمینان رہتا تھا. حالات کچھ کے کچھ ہو جاتے لیکن انہیں عقائد و نظریات پر انشراح صدر حاصل تھا. 1 منٹ کے لیے بھی, 1 منٹ کے لیے میں کیسے آپ کے سامنے مثال پیش کروں محدث اعظم مولانا سردار احمد کی. میں کیسے آپ کو وہ رخ دکھاؤں جو غزالی زماں حضرت علامہ کاظمی کو حاصل تھا. میں کیسے آپ کے سامنے بات کروں ان بزرگوں کی کہ جنہیں انشراح صدر حاصل تھا, جن کا چہرہ دیکھ کے لگتا تھا یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. وہ بات کرتے تھے تو ان کی گفتگو میں ان کا درد شامل تھا, ان کی باتیں لپٹی ہوئی تھیں. کہاں سے ذکر لاؤں آپ کے سامنے شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کا. کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ جن کا وضو کرنا اور نماز پڑھنا دیکھ کر ہی لوگوں کو اطمینان قلبی حاصل ہوتا. ہم تو میرے بھائی
ओहो आ रहे हैं जा रहे हैं, सुबह यहाँ हैं दोपहर वहाँ हैं। सियाने सियाने बंदे पूछते हैं आप स्टेटस कहाँ पे लगाते हैं। मैंने कहा यार को स्टेटस बन तो लेने दो पहले, फिर कहीं लगा भी लेंगे, मैं तो दूर है इस चीज से। खुदा रहा इत्मीनान, ये ठहराओ अल्लाह वालों की तबीयत में। आप यकीन करें उन पर तो लोग ला के कुछ तनकीद कर रहे होते हैं तो वो हंस रहे होते हैं। वो कहते यार जा तू सानू केड़ी गल समझा दे, हमें तो बड़ा पुराना पता है, हमारे बुजुर्गों ने ऐसी तसल्ली कराई है कि हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। लोग जितनी मर्जी गुफ्तगू करें कोई बात असर ही नहीं करती। तो इसलिए मेरे अजीज सबसे पहले तो अपनी जिंदगी में ठहराव लाए, आपको इत्मीनान हो, आपको करार हो, आपको रुकना है, उलझे नहीं, हर एक से बहस नहीं करें वरना आपके लफ्जों की हुर्मत पामाल हो जाए, आपके कीमती जुमले बेकीमत हो जाएं। और फिर कुरान मजीद ये उनका दिन है कि वो जमीन पर आजिज़ी से चलते हैं, जाहिलों से सलाम करके गुजर जाते हैं, ये दिन है। और रात क्या है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियाम, रात उनकी अपने रब के लिए सजदे करते गुजरती है, क़याम करते हुए गुजरती है। हर शय मजबूत हो गई मुसलमानों की, मुसल्ला कमजोर हो गया। आपको पता है बैटरी को चार्ज होना होता है, जितनी देर तक सजदा लंबा नहीं ना होता रूह की बैटरी चार्ज नहीं हो। हदीस आती थी हुजूर गौसे आजम को, इमाम आजम को भी हदीस आती थी कि आलिम दीन इशा की नमाज पढ़े जमात से और उठ के फजर पढ़े तो सारी रात इबादत का सवाब। और ये भी आती थी कि 70 आबिद भी सारी रात खड़े रहे तो दर्जा फिर भी आलिम का ज्यादा। आती थी गौस पाक को भी आती थी, इमाम आजम को भी आती थी, और उनसे बड़ा आलिम भी कोई नहीं, पर फिर भी सारी रात मुसल्ले पे बैठे रहते। वो तो नहीं, उन्होंने तो कोई गुंजाइश कहीं से नहीं ली। वो समझते थे कि ये इबादत असल है, वो ये समझते थे कि ये करार है। हमारे मौलाना अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह जब अलील हो गए ना ज्यादा, लोग तबीयत पूछते हजरत क्या हाल है, तो फरमाते दुआ करो मेरी मस्जिद में हाजिरी होती रहे, उम्र मस्जिद में गुजार दी है, दुआ करो मस्जिद में बाजमात हाजिरी होती रहे, मेरा इबादत से दिल लगा रहे, उस तरफ तवज्जो रहे। ओ यारो, ये हर वक्त कैमरों के अंदर जीना, इसने लोगों को मशीनी जिंदगी पे लगा दिया। अपनी तबीयत इबादत से लगाओ, रियाजत से लगाओ। मसरूफ तरीन जिंदगी है रसूल रहमत अलैहिस्सलाम। मुसलमानों की तरबियत है, गैर मुस्लिमों को दावत दीन है, काफिरों मुनाफिकीन की साजिशें, उनके खिलाफ सफाराई है, इतनी जद्दोजहद है। और सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं घर आते तो घर वालों के भी काम कर देते, लेकिन फिर भी रात होती तो हुजूर मुसल्ले पे खड़े हो जाते। सही मुस्लिम में मौजूद है, सैयदा पाक फरमाती है मैंने कदमों पे वरम देखे हैं देर तक कयाम में खड़े रहने की वजह। और मैं अर्ज करती हुजूर आपके सदके अल्लाह अगले पिछलों को माफ करेगा, इतनी मुशक्कत। फरमाया अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनो। ओ भाई तू भी तो कभी खड़ा हो ना 50 मिनट के लिए किसी कोने में इबादत करना। रब के बंदों की शान है, उनके मुसल्ले मजबूत और ताकतवर होते थे, उनके पास दुआ की ताकत होती थी, इनकलाब आ जाता था। मैदान में निकलकर तलवार से जिहाद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने किया है, लेकिन उनके पीछे जो दुआ की है वो ख्वाजा अजमेर ने फरमाई है, वो उन्होंने की है। मैदान में निकलकर जिहाद महमूद गजनवी ने किया है, लेकिन उनके पीछे जो दुआ है वो हजरत अबुल हसन खरकानी की है। वो दुआएं उनके साथ रही। हम कायल नहीं है, हमें तो जो शजरे मिलते हैं आस्थानों से उनके वज़ाइफ भी नहीं पढ़ते, हमारी तबीयत ही नहीं है। हमें आप इबादत का कहें ये काम ही मुश्किल है। अल्लाह के बंदों की शान, रात अपने रब के लिए गुजारना, इबादतें करना, रियाजत। आप देखो ना यार, एक ज़ौक देखो, ये भी एक तर्ज है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, सैयदना अबू हुरैरा फरमाते, दीगर सहाबा से भी मुख्तलिफ जगहों पे रिवायात मौजूद है, कहते जंग थी बदर की, हुजूर ने ना सफ़े भी सीधी कराई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन पहले, ये जरा गौर करना बात, एक दिन पहले निशान भी लगा दिए, यहाँ अबू जाल मरेगा, यहाँ फुला मरेगा, यहाँ फुला मरे। ये सही हदीस में मौजूद है। ये सारी तैयारी करा दी, खुशखबरियां भी सुना दी, इसके बावजूद बदर की सारी रात अल्लाह के रसूल ने मुसल्ले पे गुजारी, सारी रात। ऐ अल्लाह तूने वादा किया था तू मदद करेगा। मालिक ये 313 अगर आज शहीद हो गए तो कयामत तक कौन इबादत करे। सारी रात रब को मनाने में गुजार दी, सारी रात। हत्ता के जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हुजूर की उस कैफियत ने मुझे बेचैन कर दिया
میں جا کے قدموں سے لپٹ گیا, میں نے کہا حضور بس کرے, مجھے تو لگتا ہے رب کی مدد آ گئی ہے, کرم ہو گیا, فرشتے صف در صف آئے. او میرے بھائی, رسول کریم علیہ السلام نے ماں باپ کو کہا تھا تم جو بھی اولاد کے لیے مانگو گے اللہ دے گا. تم درخواستیں لے کے مختلف محکموں میں جاتے ہو, اولاد کے لیے مصلی کیوں نہیں بچھاتے؟ رات کو عبادت کیوں نہیں کرتے؟ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اس طرف راغب کیوں نہیں ہوتے؟ درویش کہتے ہیں جب ہم کسی کو مرید کرتے ہیں تمہارے ذمہ لگ جاتا ہے اس کے لیے دعائیں کرنا. وہ کہتے ہیں ہم تو اولاد کے لیے بعد میں مانگتے ہیں, اپنے مریدین کے لیے رب کے حضور پہلے عرض کرتے ہیں. یہ دعا کا رشتہ, مصلی کا رشتہ, عبادت کا رشتہ, رب کی بارگاہ سے جڑنے کا رشتہ, یہ بندہ مومن کی شان ہے. حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے, یہ ہتھیار کافر کے پاس نہیں ہے. یہ ابھی دعائیں چل رہی تھی فلسطین کے لیے, تو ایک صاحب تنقید کرنے لگے, کہنے لگے حد ہو گئی ہے, دعا سے کیا ہوتا ہے, مجاہد تیار کریں. تو میں نے کہا مجاہد بھی دعا سے آتے ہیں. حضور نے دعا فرمائی, رات تو صبح اللہ نے حضرت عمر جیسا مجاہد عطا کیا. مجاہد بھی دعاؤں سے آ جاتے, دل پھیر دیتا ہے اللہ تعالی. بھئی آپ کوئی کم تو توجہ سے کریں. میری آپ سے یہ خاص گزارش ہے, میں کسی آستانے پہ جاتا ہوں تو ایک بات ضرور کرتا ہوں, یہاں بھی کرتا ہوں, حضرت صاحبزادہ صاحب کی موجودگی میں بات سمیٹنے لگا ہوں. آپ کچھ بھی کہیں کہ میں تو نکمے مریدوں میں سے ہوں, میں تو نکمے شاگردوں میں سے ہوں, میں تو بس وہ جو پیچھے بیٹھتے ہیں ان میں سے ہوں, لیکن جب آپ کسی آستانے سے, کسی ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو اس ادارے کا نمائندہ سمجھتے ہیں. آپ اگر گھر میں گالی دیں گے نا معاذ اللہ بیوی کو, فوراً کہے گی یہ سکھایا پیر صاحب نے. آپ کسی کے ساتھ سختی کریں گے تو وہ کہیں گے یہ استاد سکھاتے ہیں تمہیں تمہارے. فوری طور پر یہ آپ تجربہ کر لیجئے گا. تجربہ, ادارے میں بچے چھٹیوں پہ جاتے ہیں, ان کے والدین آ کے کہتے ہیں جناب کمال بات ہے, یہ پورا ہفتہ یہاں رہتا ہے, گھر جا کے نماز کی سستی کرتا ہے. حالانکہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہاں جگانے کی ڈیوٹی ہماری ہے, وہاں تمہاری ہے. ہم جگاتے ہیں, آپ کیوں نہیں جگاتے؟ اور یہاں جو کہ سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی پڑھتے ہیں, تو آپ بھی سارے پڑھیں, یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم عرض کرتے ہیں, میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ اپنے ماحول میں آپ خوبصورتی لائیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جب وہ سنور گئے نا کسی آستانے پہ آ کے, نافرمان بیٹے فرما بردار ہو گئے, بے نمازی نمازی ہو گئے, تو پڑوسیوں کی اماں نے بھی کہا آواز دے کے کہ بیٹا میرے پتر نے بھی اوتھے لے جائے کر جتے تو جانا ہے. تیری حالت بدل گئی ہے, کیفیت بدل گئی ہے, تو میں چاہتی ہوں میرا بیٹا بھی سنور جائے. آپ کا کردار و عمل تبلیغ کرتا ہے, لوگوں کو دعوت دیتا ہے, مائل کرتا ہے, لیکن وہ ہم نہ سمجھتے ہیں شاید کسی مخصوص علامت کی وجہ سے ہی ہمیں پہچانا جائے گا, ہمیں دکھایا اور سنایا جائے گا. آپ حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس آستانے پر موجود ہے, بیدار مغصوفی ہیں حضرت سلطان باہو, تازہ دم فقر ہے حضرت سلطان باہو کا. حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزاج میں, شاعری میں, کتابوں میں انقلاب ہے. وہ انوکھی بات کرتے ہیں, ان کا لہجہ اس طرح کا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو کام کرنا ہے وہ آدھا ادھورا نہیں کرنا, کرنا ہے تو پھر اس پر مر جاؤ. وہ تو کہتے ہیں کیتی یہ جان حوالے رب دے, اسا ایسا عشق کمایا ہے, مرن تو اگے مر گیا باہو, تا مطلب نو پایا ہے. آپ پھر اس میں پھر یہ کیا بات ہوئی, آدھا تیتر آدھا بٹیر, تھوڑا کر لیا تھوڑا چھوڑ دیا, تھوڑا مان لیا تھوڑا نہ مانا, اس کا مانا ہی کوئی نہیں. پھر جو کرنا ہے وہ ایک بزرگ تھے عالم, تو اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تھے, کہتے بیٹا تم پگڑی داڑھی والے ہو, دیندار ہو, اگر کوئی مولوی صاحب کہہ کے آواز دے پریشان نہیں ہونا, مولوی کو باعث فخر بنانا ہے. یہ باعث فخر بات, وہ میں کالج میں پڑھتا تھا تو کئی دفعہ بعض کلاس فیلو اور استاد کہتے او مولوی صاحب ادھر آؤ نا, میں کہنا بسم اللہ جناب آپ حکم کریں, ہم تو ہیں مولوی, کس نے انکار کیا ہے. ہم تو کبھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دفاعی مارچ پر کھڑے نہیں ہوتے, اس لیے کہ یہ کوئی شرم والی بات ہی نہیں. آپ نے کوئی ہمیں گنڈا کہا ہے, مولوی کہا ہے تو اچھی بات ہے, اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات. یہ تو اعزاز کا جملہ ہے, اگر کسی کی سمجھ میں آئے, یہ تو اعزاز کا جملہ ہے. اس لیے کہ مولوی اسے کہتے ہیں جو نبی پاک کے منبر پہ بیٹھتا ہے, حضور کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے, جہاں سرکار دو عالم نے وقت گزارا ہے وہاں وقت گزار, یہ تو اعزاز. تو آپ اگر کسی آستانے سے وابستہ ہے, کہیں ہے, تو اسے اعزاز بنائیں. آپ ناز کے ساتھ بات کریں, جھچکتی باتیں بندے کو کمزور کر دیتی, دو کشتیوں کا مسافر ہو جاتا ہے. جو بات کرنی ہے وہ ڈٹ کے ناز کے ساتھ کریں. پھر اپنی ساری بات کو دہراتا ہوں, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہون, رحمان کے بندے
जमीन पर आजिज़ी से चलते हैं, तबीयतों में ठहराव होता है, उनके मिजाजों में बुर्दबारी और तहम्मुल होता है। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जाहिल अगर उनसे मुखातिब हों उलझते नहीं, उन्हें सफर करना है, आगे बढ़ना है, बड़ी जिम्मेदारियां अदा करनी, वो सलाम करके गुजर जाते हैं, अपने काम लग जाते हैं। ये उनका दिन है। और रात क्या है? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, रातें सजदे और क़याम में गुजरती हैं। मौला अली शेर खुदा से किसी ने कहा था सहाबा किस तरह के थे? किसी ताबी ने पूछा तो फरमाने लगे रात के राहिब, दिन के मुजाहिद। रात मुसल्लों पे बैठते तो लगता ताल्लुक ही कोई नहीं दुनिया से, और सुबह जब वो घोड़ों पे चढ़ते थे ना तो यूं ताज़ा दम होते थे कि इनसे तगड़ा मुजाहिद भी कोई नहीं। कुछ लोग इबादत की तरफ जाते हैं तो फिर भी कुछ जगहों पे कुछ जिम्मेदारियों में सुस्ती करते हैं। मोमिन की शान है, हमा पहलू जिंदगी गुजारता है, उसकी जिंदगी की सीरत का हर उन्वान रोशन और ताबनाक होता है। इल्म का फिर साथ साथ खशियत आती। अब बड़े लोगों को देख लें, उनके दावे कोई नहीं थे। आज तो हमारे बड़े बड़े अलकाबात हैं, और जो रवायती नकीब होते हैं महफिल में, उन्होंने पक्के लकब याद कर लिए होते हैं, जो आता है सबके साथ एक ही जड़ देते हैं, पक्के इकट्ठे याद कर लिए। उनको नहीं पता ये बंदा उसका अहल है कि नहीं, वो कह देते हैं, बोल देते हैं। अजीज भाई, आप देखें कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की नबी पाक ने शाने बयान की। शाने, हुजूर ने कहा जिस गली से मेरा उमर गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद अगर नबी होते तो खत्ताब के बेटे उमर होते। लेकिन इल्म खशियत पैदा करता है ना, जब कोई जान लेता है फिर वो डरता है। हुजूर ने उनकी शाने बयान की। उन्होंने सारी जिंदगी एक ही बात की, लोगों मैं ऊंट चराने वाले का बेटा, मैं ऊंट चराने वाले का बेटा, मुझसे तो 10 ऊंट नहीं संभाले जाते। अब खशियत आ गई है ना, अब मिजाज और हो गया, अब जहन साजी और तरह की हो, मिजाज और। जब आपके अंदर खशियत आने लगती है, खशियत, फिर आपके अंदर वो करार आता है, करार, कि आप महसूस करते हैं कि अब ना मेरे लिए अमल करना आसान हो गया। अब ऐसा नहीं है कि मैं लफ्जों में कुछ और कहता हूं और अमल मेरा कुछ और है। फिर आसानी से इंसान अमल करने लगता है। दीनी तालिब इल्म जो हैं और आम आवाम जो है, हम सब के लिए ये ज़रूरी है कि दीन के इल्म की तरफ जब हम तवज्जो करें तो इस नीयत से करें कि हमने उस पर अमल करना है। हमारे यहाँ ज़्यादातर बहस होती है, हम कहीं से कोई बात सुनते हैं, फिर जाके अपने मोहल्ले के इमाम को कहते हैं कि आपने तो ये बात कभी नहीं सुनाई, तो ये देखें आज मैं नया मसला सुन के आया हूँ। वो मामला जिनके अंदर गुंजाइश है, मुस्तहब्बात है, वो कहीं करता देख लें तो आके हम अपने इमाम के साथ बहस शुरू कर देते। ये लड़ाई नहीं करें, आप इल्म का ज़ौक़ पैदा करें, और इसलिए नहीं कि बहस करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इल्म इसलिए हासिल किया कि जाहिलों पे रोब जमाएगा या उलमा से बहस करेगा, उसे तो अल्लाह जन्नत की खुशबू भी नहीं देगा। आप अमल के लिए इल्म हासिल करें, अमल के लिए, और शौक के साथ, शौक के साथ। आप ये जो मार्फत है ना सारी की सारी, और ये जो दिल का नूर है, ये सारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिए हुए इल्म के साथ वाबस्ता है। अगर कुरान और सुन्नत के आप करीब होते जाएंगे तो दिल रोशन होता जाए। ये भी एक तड़प है, अगर लग जाए, ये भी एक ज़ौक़ है, अगर पैदा हो जाए। ये भी यही हमारे सूफिया करते थे, वो दूर दराज जाते थे, इल्म हासिल करते थे, प्यास बुझाते थे। कुछ लोग हनफी हुए, कुछ हम्बली हुए, कुछ शाफी हुए, कुछ मालकी हुए, कुछ चिश्ती हुए, कुछ कादरी हुए, कुछ नक्शबंदी हुए, कुछ सोहरवर्दी हुए। कुछ का मशरब तरीकत के लिहाज से नक्शबंदी चिश्ती रहा, कुछ का मज़हब फिक़ा के लिहाज से कुछ हुआ। अब इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि सारे ठीक थे, तो फिर ये कि अलग अलग क्यों थे? तो मैं कहता हूँ भाई अपनी अपनी तबीयतें होती हैं। कुछ लोगों को एलोपैथिक दवाई से आराम आता है, और कुछ कहते हैं मेरा गुजारा ही होम्योपैथिक से चलता है, और कुछ कहते हैं तुम दोनों ही छोड़ो, कोई अच्छा हकीम बताओ कहाँ मिलता है। तो जिस किस्म की तबीयत होगी आप उस किस्म के हकीम के पास चले जाएंगे। ये सारे ठीक हैं। तबीयतों का, मिजाजों का मामला था तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन सब को हक वाला बनाया। अब कोई आदमी दूर दराज चल के गया है, उसने जाके वहां से फैज पाया तो बड़ी अच्छी बात है, उसका हिस्सा वही था। हजरत बकीउद्दीन इब्न मखलद, इल्म की तड़प पैदा हो गई दिल में। हमारे तलबा ना, तलब इल्मों से तो आज प्यार का दिन है ना जी, लेकिन चलो प्यार की बात ही है। ये भी हमारे तलबा हों या किसी तरीकत से वाबस्ता लोग हों, या किसी जगह जुम्मा पढ़ने वाले हों, या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हमारा मिजाज ये होता है कि जो चीज़ हमारे पास होती है वो नहीं सही लगती, और जो हमसे दूर होती है वो ज़रा ज़्यादा ठीक लगती है। मिजाज होता है। जिस चीज़ की, जो चीज़ करीब आ जाए ना, उसकी कदर आहिस्ता आहिस्ता कम। जो लोग यहाँ से गए ना सऊदी अरब और खाना काबा के करीब, उन्होंने रिहाइशें कर ली हैं, वो ज़्यादा तवाफ़ नहीं करते।
میں نے بھی ایک دو سے پوچھا کہ آپ آئے نہیں شام میں وہاں, تو کہنے لگے وہ ہم تو کرتے رہتے ہیں, ہم نے کہا دوسروں کو بھی موقع دینا چاہیے. اسی لیے شاید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے تھے کہ حرم میں رہائش نہ کرو, تم قدر نہیں کر سکو. یہاں وہ آدمی رہائش کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بعد درہ اٹھا لیتے تھے, فرمائے حج ہو گیا, آپ گھروں کو جاؤ, زیادہ وقت گزارو گے تو قدر کھو دیتا ہے یہ نظام. تو بھائی ہمارا مزاج ہوتا ہے, کئی دفعہ طلب پیدا ہو جائے نا طبیعت میں, ہمارے طالب علموں کا وہ خاص ذوق بنے نا علم حاصل کرنے کا, وہ شوق, تو اگر آپ کے اندر شوق زیادہ تو آپ استاد کے سینے سے بڑا کچھ کھینچ سکتے. عام آدمی کا اگر طلب کا ذوق زیادہ ہو نا, وہ کئی دفعہ سوال کرتا ہے تو بڑا کچھ لے لیتا ہے, وہ حاصل کر لیتا ہے. کئی عام آدمی ہوتے ہیں وہ ویسے ہی علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں, لیکن بڑا خاص نقطہ کئی دفعہ دے جاتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے ذوق سے سیکھا ہے, توجہ سے بات سنی ہے, ان کے پاس بات آ جاتی. بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں میرے دل میں علم کا شوق پیدا ہوا تو میں بغداد گیا امام احمد بن حنبل کے پاس, اور اتنا میں نے سفر کیا کہ مہینہ بھر میں نے ڈھب سے روٹی نہیں کھائی, علم کے لیے نکلا. یہاں تو آج کل مرید آنے سے پہلے فون کرتا ہے کہ تیاری کر لو پیر صاحب میں آ رہا ہوں, پہلے سے فون جاتے ہیں, بڑے معاملات ہے, نظام ہے. کہتے ایک مہینہ روٹی نہیں کھائی. جب میں وہاں گیا نا بغداد میں, پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا تو مدرسہ ہی بند ہے, ان کو تو بادشاہ نے قید کر دیا ہے. بڑی بڑی سختیاں آئی ہیں. یہ بھی ایک الگ داستان ہے. امام بخاری, ان کی کتاب قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے. لوگوں نے ایک جگہ رہنے کی جگہ نہیں دی. پوچھئے گا کبھی علماء سے, یہ بھی ایک داستان ہے کہ امام بخاری نے پھر ایک شام دعا مانگی, اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تنگ ہو گئی, میرے لیے کوئی رحمت والا فیصلہ کر. تو امام بخاری کا رات وصال ہو گیا. بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی, کیتی خوب تسلی ہو, دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو, بک بک روسن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو, تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو. پھر بعد میں کئی دفعہ لوگوں کو یاد آتا ہے کہ یہ بھی چیزیں تھیں. بعد میں حضرت امام احمد بن حنبل کا مدرسہ, اتنے بڑے امام ہیں, مدرسہ بند ہو گیا. بادشاہ کو پسند نہیں آیا, وڈیرے سردار چودھری وہ کہتے ہیں یہ مولوی مضبوط ہو گئے تو کل کو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. امام صاحب پابند سلاسل ہیں, گھر میں ان کو قید کر دیا گیا, دروازے پہ پہرے دار کھڑے کر دیے. کس بات پہ؟ کہ وہ حضور کی حدیث نہ پڑھے. بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں جب میں نے سارا دیکھا نا تو میری طلب تھی نا, جو طلب ہوتی ہے اس کی بڑی بات ہوتی ہے. اوہو, میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ. طلب تھی نا کہ میں نے کچھ لینا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا امام صاحب کا گھر کہاں ہے, انہوں نے کہا ہم بتا نہیں سکتے. میں نے ایک شخص کی منت کی, چل یار مہربانی کر تھوڑا بتا. یہ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے نا, یہ تو کسی وقت جا کے آتی. یہ جو پرانا وقت ہوتا ہے آزمائشوں کا, وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن, کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت, اور ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. اور درویش نے کہا تھا ساری عمر یہ آٹا گد ہے, لکھاں کیتے نہیں پیڑے. اب وقت آیا تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. کوئی نہیں بات سنتا. سنیں جی, حضرت امام احمد بن حنبل کا کوئی گھر کا پتہ بتانے کو بھی تیار نہیں. ایک شخص کی منت کی تو وہ کہنے لگا میں نہ صرف اشارہ کروں گا, میں صرف اشارہ کروں گا, وہ بھی آنکھ سے. ڈر بڑا لگتا ہے حکومت وقت سے. ایسے بھی حالات آتے ہیں, ایسے بھی حالات آتے ہیں. کئی دفعہ عوامی سطح پہ پیدا کر دیے جاتے, کئی دفعہ حکومتی سطح پہ پیدا کر دیے جاتے. مشکل کر دیا جاتا ہے گھر سے نکلنا. وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچ گیا دروازے تک, اشارہ کیا کہ یہ گھر ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں مجھے ذوق تھا نا علم پڑھنا اور استاد سے پڑھنا, مرشد سے فیض کا ذوق تھا نا. تو کہتے ہیں اگلی صبح پھر میں علم پڑھنے آیا. میں نے کپڑے پھاڑ لیے, ٹوپی اتار لی, ہاتھ میں مانگنے والا کاسا پکڑ لی. او تینوں لب دیں آپ گواچے, سانو اپنی خبر نہ کوئی, ساتھوں پارے نی ککھ گلیاں. ہن تے آکھ دے لوگ شدائی, ننگ نموس دا ساڑ کے چولا, اساں گل پہنے تاج گدائی. وہ سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاہتی پائی. فرماتے ہیں وہ کاسا گدائی, میں دروازے دروازے مانگنے لگا. کوئی ایک آنا دیتا, کوئی دو دیتا, کوئی ایک دینار, کوئی تین. مانگتے مانگتے پھر دروازہ امام احمد بن حنبل کا ہے, میرے مرشد کا گھر آیا, میرے استاذ کا. وہ جب نکلے نا 1 دینار لے کے, ان کا چہرہ دیکھا تو میں رو پڑا. میں نے عرض کی حضور دینار نہیں, میں تو آپ سے حضور کی حدیث سننے آیا.
आप ना यहीं खड़े खड़े 2 मिनट में जो आपसे हो सके मुझे पढ़ा दिया करें। सोनिया, मैं रोज खैरात लेने आऊंगा, मैं रोज खैरात लेने आऊंगा, मैं मांगूंगा, मेहरबानी करना, मैं भूख काट लूंगा, पत्ते खा लूंगा, और मैं यहाँ आके ना आपसे पढ़ा करूंगा। इब्ने मखलद कहते हैं कि मैं रोज मांगने जाता, मैं रोज मांगने जाता, सवाली बनकर खैरात लेने जाता। मैं ना उनके दरवाजे पे जाके सदा लगाता, वो बाहर आते, 1 दिनार भी देते और हुजूर की 3 हदीसें भी पढ़ाते। कहते हैं मैंने ना सवाली बन के, फकीर बन के रसूलुल्लाह का दीन पढ़ा। वक्त बदल गया, हालात तब्दील हो गए, हुकूमत बदल गई, इमाम साहब का मदरसा लग गया, दारुल हदीस खुल गया, दूर दराज से तलबा आके बैठे। जब मदरसा सजा तो ये फकीर भी पहुंचा। कहते हैं सारे बैठे थे, जब मैं गया तो इमाम उठे और मुझे सीने से लगाया, फरमाया सजना पढ़ा सारी दुनिया ने है, पर जो तूने पढ़ा है इंशाल्लाह मुझे मरते दम तक याद रहेगा। तेरा पढ़ना भी कमाल है, मेरा पढ़ाना भी कमाल। आप ना अपनी तबीयत में वो शौक तो लाएं, वो ज़ौक तो पैदा करें। देखें ना, कई दफा ना अदाएं इस तरह की होती हैं। अदाएं, फकीर के पास दरवेश आया तो उसने इस मोहब्बत से बैठ के हाजिरी दी, इस मोहब्बत से बैठ के कि फकीर ने फौरन ही दस्तार उतार के सर पे रखी। तो पीर भाई भी कई दफा मुकाबला कर लेते हैं ना, उन्होंने कहा हजरत जी ये आपने क्या किया? तो फरमाने लगे यार उसकी अदाएं ऐसी थी, उसने मुझे रिड़का यार, मक्खन निकाल के ले गया है, तो लस्सी बची है, पानी डालते जाना, पीते जाना। क्या बताएं, रंग ही इस तरह का था उस शख्स का। कुछ तलबा में, कुछ लेने वालों में ज़ौक होता है, अपना ज़ौक बनाएं। एक बात मैंने वालिदैन के लिए भी करनी है, ज़्यादा मैंने बातें नहीं करनी, इसलिए कि ये तो मेरी ड्यूटी लगा दी गई थी आज कि आपने आना है। हजरत ने कई दफ़ा फरमाया, वरना मैं समझता हूँ कि जहाँ भी उलमा मौजूद हैं वो दीन की बात ही कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें आपने इनमें से सुनी हुई है, मेरी तो ड्यूटी थी आज बात करने की, तो मैं कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सादत समझ के कर रहा हूँ और दिल की बड़ी खुशी के साथ कर रहा हूँ कि मुझे रसूलुल्लाह के दीन पढ़ाने वाले एक इदारे में बैठने का मौका मिल रहा। वालिदैन एक तवज्जो करें, हमें ना तेजी से बहकाया जा रहा है दीनी उलूम के खिलाफ। हमारे लिबरल किस्म के मिनिस्टर रोज टीवी पे बैठ के कहते हैं कि मौलवी बच्चों को प्रोफेसर नहीं बनाते, इंजीनियर नहीं बनाते, डॉक्टर नहीं बनाते। ये देखो जी, ये मदरसे का बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं बनता? मेरी बात पे तवज्जो है आप दोस्तों? एक खास बात है, इस मौके पे मैं करने लगा हूँ, सवाल का जवाब देने लगा हूँ। मेडिकल कॉलेज अलग होता है और कॉमर्स कॉलेज अलग होता है, उर्दू यूनिवर्सिटी अलग है। जिस बंदे ने BCom ICom करना है वो मेडिकल कॉलेज नहीं जाता, वो कॉमर्स कॉलेज में जाता। और जिसने मेडिकल पढ़ना है वो कॉमर्स कॉलेज नहीं जाता, वो कहाँ जाता है? मेडिकल कॉलेज। मेरी बात की समझ आ रही है? और जिस बंदे ने उर्दू अदब सीखना है वो किसी उर्दू यूनिवर्सिटी में चला जाता है। मैं इस पर पूरी तफसील है, हमारे मुल्क में किस किस शोबे की यूनिवर्सिटी है, मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन तवील नहीं करना चाहता बात को। भाई जो बंदा मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेगा वो मेडिकल पढ़ेगा, वो बाहर आया है तो आप उससे पूछें, उसने तो MBBS करना था तो वो बाहर निकले तो आप उससे पूछें कि काम कर लिया है, BBA कर रहे हो, तो ये बेवकूफ़ी नहीं भाई। वो तो मेडिकल कॉलेज में था, उसने तो डॉक्टर बनना था, उससे MBBS की आप बात पूछें कि आपने किसी शोबे में स्पेशलाइजेशन कर लिया है, बात खत्म हो गई। आप उससे कॉमर्स का पूछेगा तो वो हंसेगा, वो आपको बेवकूफ कहेगा, वो कहेगा मैं गया ही उस कॉलेज में था, ला कॉलेज में जाने वाला वकील बनेगा कि डॉक्टर बन के आ जाएगा। अजीब आप बात कर रहे हैं। और वो मीडिया जो आपको बिठाता है वो आपको समझा ही नहीं रहा कि खुदा के बंदे जो मदरसा है वो तो इसलिए है कि कुरान और सुन्नत का बंदा स्पेशलिस्ट बने। ये अजीब बात है। अगर आप हम पे ये एतराज करेंगे कि आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बन रहा, तो फिर हमारा सवाल है कि जिनको आपने डॉक्टर बनाया था मुफ्ती क्यों नहीं बने? हमें बताओ ना, उनको आपने मौलवी क्यों नहीं बनाया? आप उनको मौलवी बना दें, हम अपने बच्चों को डॉक्टर बना देते हैं। अजीब आप साइंस लड़ा रहे हैं, और जो आपके दिल में आता है बच्चे जी डॉक्टर नहीं बन रहे। भाई ये अलग से एक स्पेशलिस्ट होने का अलग से एक स्कूल ऑफ थॉट है, यहाँ अलग से एक तालीम दी जाती है, एक पूरा निसाब है, उसको पढ़ाया जाता है, पूरे असबाक हैं, पूरी तरतीब है। तो बच्चों के वालिदैन को घबरा, फिर कहते हैं मदारस के अंदर खराबियां बढ़ी हैं, तो कॉलेजों में नहीं है। यूनिवर्सिटियों के जो हालात आपके इदारे बताते हैं वो किसी से पोशीदा हैं। हम ना यूनिवर्सिटी के खिलाफ बात करते हैं ना कॉलेज के खिलाफ, इसलिए कि तुम तफरीक करते हो कि ये तुम्हारा है तो वो हमारा है। हम नहीं तफरीक करते। मदरसे के बच्चे भी हमारे हैं, कॉलेजों के बच्चे भी हमारे हैं, यूनिवर्सिटियों के बच्चे भी हमारे, इसलिए हम तफरीक नहीं करते, तुम तफरीक करते हो। फलानी खराबी है तो भाई अगर किसी जगह खराबी होती है तो खराबी दूर की जाती है, वो जगह बंद नहीं की जाती। किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर गलत आएगा तो डॉक्टर हटाया जाएगा, अस्पताल तो नहीं ना बंद कर दिया जाएगा।
تو ہم مانتے ہیں مدارس میں کہیں کہیں کمزوریاں ہیں، تو کمزوریاں دور کی جائیں گی کہ مدرسے بند کر دیے جائیں گے؟ تو یہ عجیب آپ بات کرتے ہیں۔ تو مدرسوں کے جو بچوں کے جو والدین ہیں وہ بعض اوقات ان پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر کئی دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو نوکری کہاں ملے گی، کھائیں گے کہاں سے؟ سب سے سونی روٹی مولوی کھاتے ہیں۔ پریشان ہو گئے آپ بات سن کے؟ سب سے اچھے کپڑے مولوی پہنتے ہیں، سب سے زیادہ عزت وقار آج بھی دین کے لیے۔ میرے کچھ سنگی تھے، مجھے کہا کرتے تھے کہ تو لائق آدمی تھا، تو کس چکر میں پڑ گیا؟ میں انہیں کہتا تھا یار چلو اللہ کام لیتا ہے، لے ہی لے گا۔ پھر مجھے کبھی کبھی فون کرتے ہیں، میں نہیں کہتا، خود ہی کہتے ہیں یار جو کام آپ کر رہے ہیں نا، اس میں اعزاز بڑا ہے، اس میں اعزاز بڑا ہے، یہ تو وقار والا کام۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو شوق دلائیں۔ اگر بچہ بھاگتا ہے واپس جاتا ہے 2-3 سال پڑھ کے، تو اسے شوق دلائیں، اسے کہیں پتر واپس جائے، اسے مکمل کر۔ آپ شوق پیدا کریں، اور استاد سے زیادہ ماں باپ کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں بچوں کو شوق دلانے کا۔ آپ سرپرستی کریں، آگے بڑھیں، مدرسے کو آ کے دیکھیں کیا پڑھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کی فائل چیک کریں، آپ پہنچیں، مدرسے کے ساتھ ذوق پیدا کریں۔ ایک بزرگ گزرے حضرت ربیہ، صاحب تاریخ بغداد نے لکھا ہے کہ ان کے والد حضرت ابو عبد الرحمن فروغ چلے گئے تھے جہاد کرنے۔ تابعین کا دور تھا، اس زمانے میں جہاد ہوتا تھا کہ یہ علاقہ فتح کیا تو اگلے علاقے چلے گئے، وہ فتح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے توجہی کے ساتھ ادھر ادھر خیالات کر کے رب سے نہ مانگا کرو، تردد کے ساتھ، بے یقینی کے ساتھ نہ مانگا کرو، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے جب رب سے مانگو نا تو اصرار کر کے مانگو، جب رب سے مانگو تو اصرار کر کے، بچہ ناز دکھا رہا ہے اصرار کر، اللہ سے مانگو تو اصرار کر کے مانگو، اور فرمایا رغبت کے ساتھ مانگو۔ کیا خوبصورت لفظ ہے حدیث کے، حضور فرمانے لگے اصرار کر کے مانگو، رغبت کر کے مانگو۔ رب کے لیے کوئی چیز دینا مشکل تو نہیں ہے نا، اس کے لیے کوئی مشکل ہے تمہیں عطا کرنا؟ تو رغبت کر کے اللہ سے سوال کرو، اسے مناؤ۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ نبی پاک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ ہیں حضرت عائشہ کے، اللہ اکبر، ذرا ان میں ڈوب کر دیکھیے گا، ذرا ان لفظوں میں کھو کر دیکھیے گا، ام المومنین کیا فرماتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ بھی مسلم میں موجود ہے، کہتی ہیں دعا رسول اللہ، کہتے ہیں نبی پاک نے دعا مانگی، حضور نے دعا مانگی۔ سبحان اللہ، کیا لفظ ہیں، کیا وجد آفرین جملے، کہتے ہیں دعا رسول اللہ، نبی پاک نے دعا مانگی، ثم دعا، دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے۔ حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے، اور ثم دعا رسول اللہ، تیسری دفعہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگنے لگے، یعنی حضور نے دعا مانگی اور پھر دعا مانگی، اور دعا ختم ہو گئی تو تیسری دفعہ پھر دعا مانگی، یعنی حضور نے مانگا۔ کیا کہا حضرت نے، فرمانے لگے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی، اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ سے مانگنے کا، اس کو منانے کا یہ طریقہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، یہ لفظ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ذرا ان کا بھی ذائقہ محسوس کیجئے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا، حضور مانگنے لگے اللہ سے، حضور اللہ سے مانگنے لگے۔ میں تو کئی دفعہ یہ دعا بھی مانگنے لگ جاتا ہوں کہ اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ جو تیرے رسول نے ہمارے لیے مانگی۔ اللہ تو ہمیں تو نہیں نا مانگنا آتا، نہیں طریقہ آتا، نہیں سلیقہ آتا، نہیں انداز آتا، ہم تو بے توجہ سے لوگ ہیں، بیٹھنے کا ڈھب نہیں آتا ہمیں تو ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم تو وضو کرنے کے اس طریقے سے آشنا نہیں، پر اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے نا تجھ سے، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے تو تجھے منایا ہے نا ہمارے حق میں، تو اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور کی مجلس مبارکہ میں بیٹھا تھا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہتے ہیں حضور دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کیا تھی؟ دعا حضور یہ مانگ رہے تھے، رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضور دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اور ہماری توبہ قبول فرما،
इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते इस एक दुआ को एक ही मजलिस में एक ही जगह बैठकर मेरे नबी पाक ने अपनी जुबान अतर से 100 मरतबा अदा फरमाया। 100 मरतबा हुजूर ने ये लफ्ज कहे, रब्बी गुफिरली व तुब अलैया, रब्बी गुफिरली व तुब अलैया, रब्बी गुफिरली, ऐ अल्लाह बख्श दे, रहम फरमा, व तुब अलैया, बस कबूल कर लेना अब हमारी तौबा। इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल कर लिया करता है, तू रहम फरमाया करता है। एक ही मजलिस में 100 दफा हुजूर ने दुआ मांगी, दुआ मांग तो फिर दुआ मांगी, और दुआ मांग के फिर दुआ मांगी। अल्लाह को मनाया मेरे रसूल पाक, हुजूर ने हमें बतलाया उसे मनाओ, उसकी बारगाह आली मर्तबत में झुको। और हुजूर ने खुद भी ये तरीका हमारे सामने बतौर सुन्नत के छोड़ा, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के हमें कुछ और बातें भी इरशाद फरमाई। हुजूर ने हमें बतलाया कि पिछले लोग अपने रब को कैसे मनाते थे, वो किस तरह उसके हुजूर नाज अर्ज करते थे। हुजूर ने हमें अल्लाह को मनाने के तरीके भी बतलाए। फरमाया जब माँ बाप दुआ मांगेंगे औलाद के हक में तो वो मान जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मुसाफिर दुआ मांगेगा तो अल्लाह मान जाएगा। फरमाया मेरे रसूल करीम ने कि जब बीमार दुआ मांगेगा तो अल्लाह मान जाएगा। और सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जब तुम्हारे ज़ईफ, कमजोर, मजबूर लोग दुआ मांगेंगे तो अल्लाह मान जाएगा। और हुजूर ने फरमाया जब तुम फर्ज अदा करके दुआ मांगोगे तो अल्लाह मान जाएगा। और मेरे महबूब ने फरमाया जब पिछली रात उठ के तुम उसके हुजूर अर्ज करोगे तो वो तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा, वो तुम मान जाएगा। और हुजूर ने हमें दिन बताए, फरमाया जुमे वाले दिन मांगना मान जाएगा, शब कदर को मांग लेना मान जाएगा, शब बारात में दुआएं करना वो मान जाएगा, रमजान की रातों में मांगना मान जाएगा, कुरान पाक के खत्म के मौके पर दुआ करना मान जाएगा। तरीके बतलाए। अब ये है कि हमने तो मांगना था ना उसकी बारगाह में, हमने तो हाजिर होना था, हमने तो जाना था। अब हमने आगे बढ़ना है, उसके हुजूर अर्ज करना है। हुजूर ने हमें बतलाया कि मोमिन मुत्तकी होता है ना, परहेजगार होता है, तो इसने कुछ नेकियां भी की होती हैं। जिस तरह इसे अपने गुनाहों का पता होता है ना, इसे पता होता है कि नहीं यार फलां काम मैंने फकत अल्लाह की रिजा के लिए किया हुआ है और मेरा और मेरे रब का राज है। फरमाया जब तुम बड़े उलझ जाओ ना, जब तुम बड़ी आजमाइश में आ जाओ और जब तुम समझ लो कि अब मैं बड़ी तकलीफ में आ गया हूं, तो फिर एक तरीका हुजूर ने हमें और भी बतलाया मांगने का, एक और तरीका भी बतलाया। और वो रवायत सही मुस्लिम में मौजूद है। रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर फरमाते हैं 3 लोग सफर कर रहे थे। ये आप अंदाजा फरमाइए, सही मुस्लिम की हदीस है। जरा हुजूर के समझाने का एक ये रंग भी है अल्लाह को मनाने का, एक ये अंदाज भी है उसकी बारगाह में गुजारिशात पेश करने का। ये भी एक तरीका हुजूर ने हमें बतलाया। अगरचे अपनी नेकियों को छुपाना चाहिए, नेकियां जो छुपी हुई होती हैं वो कीमती होती हैं, वो कीमती चीजें होती हैं जो लोगों ने छुपा करके रखी होती हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाने लगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 लोग सफर कर रहे थे, रस्ते में तूफान आ गया, तेज बारिश शुरू हो गई, तो हुजूर फरमाते हैं वो तीनों बारिश से बचने के लिए एक गार में छुप गए। उनको पता है पुराने जमाने के अंदर गारें होती थी और लोग जब सफर करते थे लंबे तो पत्थरों और पहाड़ों के बीच में से सफर करते थे। वो गार के अंदर चले गए। अब चूंकि तूफान बहुत ज्यादा था, जब वो गार के अंदर चले गए तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पत्थर ऊपर से लुढ़कता हुआ आया और गार के मुंह के आगे आके उसने गार को बंद कर दिया। अब इतना तेज और इस मजबूती के साथ वो पत्थर लगा और इतना सही फिट हुआ कि अंदर रोशनी आनी भी खत्म हो गई। अब 3 लोग हैं। थोड़ी देर तो वो परेशान रहे कि शायद अब कभी बच नहीं सकेंगे, शायद चारों जानिब अंधेरा ही है और अंधेरा ही रहेगा, शायद यहाँ से निकलने के लिए अब हमें कोई रास्ता मुयस्सर नहीं आएगा। वो पहले तो परेशान हुए, फिर कहने लगे यार इस तरह करो, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पे। फरमाया इस तरह करो, अगर कोई जिंदगी में नेकी की है ना तो जरा उस नेकी को याद तो करो और याद करके उस मालिक के हुजूर अर्ज तो करो, वो करीम है, कोई आखो शायद मन जावे ते गल कम ततड़ी दा बन जावे, अर्ज तो करो उनमें से। ये आप अंदाजा फरमाइए, ये बात बयान कौन कर रहा है? ये मदीने वाले रसूल बयान कर रहे हैं, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। ये वो कहानी है जो हमें हमारे नबी पाक ने सुनाई, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हमें बतलाई, ये दास्तान मोहब्बत। हुजूर फरमाने लगे एक ने उनमें से हाथ उठाए,
اور اس نے انداز کیا چھیڑا، عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں غریب ہوں، مزدور ہوں، اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، پر میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچوں اور بیوی کو پہلے نہیں دیا، بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا۔ اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا، وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا، لکڑیاں کاٹتے، درخت تلاش کرتے، مجھے دیر ہو گئی، میں دیر سے لوٹا تھا، نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا، مالک جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک ہار کے سو گئے تھے، میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو، وہ سو گئے، تو میں نے کہا نہیں میرے ذمے ہے ان بوڑھوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اللہ بیوی مانگتی رہی، بچے طلب کرتے رہے، میری ٹانگوں میں گھومتے رہے، بار بار آتے رہے، اور میں نے دودھ نہیں پلایا۔ اے مالک فجر ہو گئی، آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا، پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا۔ اے اللہ وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا، اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما، نہ اس مشکل سے آسانی عطا فرما۔ سنو سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ جس نے ماں باپ کو منایا ہے، ان سے پیار کیا ہے، پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا، پھر یہ وسیلہ بنے گی، اللہ اس سے مان جائے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی، میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا، اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں، تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ بانا، تو اللہ میں نے مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے، اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا، وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا، تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر۔ اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی، اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا، میں چاہتا تو گناہ کر لیتا، لیکن جب اس نے تیرا نام لے کے کہا نا کہ اللہ سے ڈر، اللہ میں ڈر گیا، میں اسے چھوڑ کے آ گیا۔ اگر تجھے یہ بات پسند ہے تو پھر نکال دینا اس مشکل سے، پھر کر دینا کرم۔ اللہ میری بھی تو چڑھتی جوانی تھی نا، میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا، پر تیرے لیے، تیری خاطر میں لذت گناہ سے باز رہا، تو اللہ تو رحمت فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا۔ پھر تیسرا بولا، اور اس نے بول کے کہا اے اللہ ایک مزدور کو، ایک دیہڑی دار کو، ایک غریب کو میں نے کام پہ رکھا ہوا تھا، یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ۔ وہ مزدور، وہ دیہڑی دار میرے پاس کام پہ لگا تھا، کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا، اور جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر ناراض ہو کر چلا گیا، میں اسے ڈھونڈتا رہا، وہ مجھے ملا نہیں، میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی، اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں، پھر وہ اس سے میں کاروبار کرتا رہا، اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے، وہ سالوں کے بعد لوٹا، میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا، محفوظ کر کے رکھا، وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال، تو میں نے کہا وہ ساری گائیں تیری ہیں، وہ چرواہا تیرا ہے، یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میں غریب کہاں اور گاؤں اتنی بڑی گائیں کہاں، تو مذاق کرتا ہے؟ تو میں نے کہا مذاق نہیں، میں نے اپنے رب سے ڈر کے تیرے مال کی حفاظت کی، یہ تیرا ہے۔ اے اللہ میں کھا بھی تو سکتا تھا نا، پر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا۔ اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جانا، آج راضی ہو جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر لڑکا اور ان کے لیے راستہ بن گیا، وہ باہر آ گئے، تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیاں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ تمہاری نیکیاں جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں، ان نیکیوں، ان اعمال کا وسیلہ بھی تمہارے رب کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا، اس کو منایا جائے، اس کے حضور حاضری دی جائے، اس سے بخشش کا سوال کیا جائے، اس کی بارگاہ میں یہ گزارش کی جائے کہ اللہ غریبوں، مجبوروں، کمزوروں اور ان لوگوں کے صدقے جو اللہ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ رستہ کب کھلے گا، جو تیری بارگاہ
کرم کے سوالی ہیں ان کے صدقے تو رحم فرما. علماء کے بچے عالم نہیں بنتے, وہ کہتے ہیں ابا ہم نے دیکھا ہے آپ کو زندگی گزار, آپ کو دیکھا ہے ہم نے ڈیوٹی کرتے, لوگوں کے تانے آج اتنا مشکل ہے. لیکن حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا حضور کو روڑے کھاتے, ہمیں کوئی روڑا نہیں مارتا, ہمیں تو لوگ پھول ڈالتے. میں نے آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ کو روڑے کھاتے, میں نے آنکھوں سے دیکھا حضور کا خون بہتے. اور کہتے ہیں میں نے پیالہ دیا پانی کا نبی پاک کو طائف کے دن, میں نے جب حضور کے سامنے پیالہ کیا تو میں نے دیکھا حضور پینے لگے تو پانی کا رنگ بھی سرخ ہو گیا, خون کے قطرے اس میں بھی میں نے گرتے دیکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر بھی گئے, حضور احد میں بھی گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ, آج تو پیروں کے بچے موجے کر رہے ہیں نا, ان کی تو گاڑی کا دروازہ بھی کوئی اور کھولتا ہے, با فقیری پتہ نہیں کس چیز کا نام رکھ لیا, نہ علم نہ فضل نہ. بلکہ میں تو کئی دفعہ پریشان ہو جاتا کہ یار آپ زندہ کیسے, ضمیر کو کیسے مطمئن کرتے, آپ دین کی مسند پہ بیٹھ گئے, الف با تا سا آتا نہیں, اپنے آپ کو کیسے راضی رکھتے. رسول کائنات کے سامنے, صحابہ کے سامنے وہ سارے دکھ نبی پاک نے دیکھے. حضور کی جو بڑی صاحبزادی ہیں نا, سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں, سب سے بڑی کا نام ہے سیدہ زینب, اس کے بعد ہے سیدہ رقیہ, اور تیسری ہیں سیدہ ام کلثوم, اور چوتھی ہیں سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت زینب آ رہی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ, تو ایک شخص نے نا, کافر نے ان کو نیزہ چبویا گھوڑے کو, تو گھوڑا تیز بھاگا, سیدہ زینب گر گئی, پیٹ مبارک میں بچہ تھا, وہ بچہ بھی آپ کا انتقال کر گیا. کچھ مہینے آپ بیمار رہی اور پھر آپ وصال کر گئے. میرے محبوب کے سارے خاندان نے, سارے خاندان نے قربانیاں دی. سیدہ زینب اس زخم کی وجہ سے انتقال کر گئی. وہی بندہ نیزہ مارنے والا فتح مکہ کے دن چہرے پہ نقاب ڈال کے آ گیا اور حضور کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگا بہت بڑا دشمن بھی آ جاؤ تو معاف کر دیتے ہو. تو حضور نے فرمایا تو چہرے سے کپڑا ہٹا, بیٹیاں بھولا نہیں کرتی, تو کلمہ پڑھ, میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار. یہ سارے رنگ صحابہ نے دیکھے سارے. اور جس دن حضور بدر کو جا رہے تھے نا, میں فون کر دیتا ہوں میں نہیں آ سکتا, میرے گھر میں فلانا بیمار ہے. حضرت رقیہ بیمار تھی. حضور بدر میں جب جا رہے تھے تو بیٹی کے سرانے کھڑے تھے, شہزادی تپ رہی تھی. تو نبی پاک نے حضرت عثمان کو, داماد کو بلا کے کہا عثمان 2 ہی جا سکتے ہیں, یہ میں جا سکتا ہوں, یہ تو جا سکتا ہے, میری بیٹی میری دھی بیمار ہے. حضرت عثمان نے کہا نہیں جا سکے. بدر میں حضور جہاد کے لیے گئے تھے اور اپنی بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھ سکے. حضرت رقیہ کو حضرت عثمان کہتے ہیں میں دفن کر کے آ رہا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے. یہ سارے رنگ صحابہ نے دیکھے, یہ سارا انداز دیکھا. ایک ہوتی ہیں جسمانی تکلیفیں, ایک ہوتی ہیں روحانی تکلیفیں. روحانی, کچھ لوگ روحانی طور پر بھی ستاتے ہیں نا, جب چوک میں کھڑا کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ روٹی کہاں سے کھاتے ہیں, جب پوچھ لیتے ہیں کہ جناب آپ تو کہتے ہیں کہ ہم فقیر لوگ ہیں تو یہ گاڑی میں کیسے بیٹھ گئے, تو یہ روحانی تکلیف ہوتی. یہاں بھی حساب دیں, ایک تو سرکار کو تکلیفیں دی گئی جسمانی, ایک اعصابی روحانی. سیدہ طیبہ طاہرہ محدثہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ پاک پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد الزام لگا. کتنی تکلیف سہی میرے نبی پاک. یہ سارے رنگ صحابہ نے دیکھے. جب انہوں نے سوچا نا چلو اور کچھ نہیں کر سکتے, تھوڑا نذرانہ ہی پیش کریں, اور وہ نذرانہ لے کے جب دروازے پہ گئے تو ان ساری تکلیفوں کے سبب سے شوق ہوا. ادھر دیکھو میری طرف, شوق ہوا کہ حضور آپ نے اتنا کچھ کیا ہے. ہمارا تو ابا کہتا ہے میں نے 30 سال سعودی عرب میں گزارے, یہ نیکی بھی گنواتا ہے. ہمارا تو بھائی کہتا ہے تیرا بیاہ میں نے کیا تھا. ہمارا تو پڑوسی کہتا ہے کہ میں نے تجھے جگہ دی تھی 2 فٹ. ہر بندہ نیکیاں گنواتا ہے, اور ہمارے جسم پر تو اتنے بال نہیں جتنے مصطفیٰ کے احسان ہیں. الحمدللہ اتنا کچھ رسول پاک نے دیا. اور صحابہ تھوڑا نذرانہ لے کے گئے تو پتہ ہے حضور کو, حضور نے کیا فرمایا, اللہ نے آیت کیا نازل کی, فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسالکم علیہ اجرا, میں تبلیغ دین پر تم سے کچھ نہیں مانگتا. سونیا ہم نے اتنی تکلیفیں دیکھی ہیں, ہمیں پھول تو پیش کرنے دے, یہ نذرانہ تو پیش کرنے دے, کچھ تو کرنے دے. فرمایا کچھ کرنا ہے, حضور کرنا چاہتے ہیں. فرمایا الا المودۃ فی القربى, سبحان اللہ. پھر میرے علی سے پیار کرو, اللہ. پھر میری فاطمہ سے پیار کرو, پھر میرے حسن سے پیار کرو, پھر میرے حسین سے پیار کرو, پھر عائشہ کا ادب کرو, پھر خدیجۃ الکبریٰ کا ادب کرو, پھر جناب سودا, حفصہ, میمونہ, زینب, ان کا اکرام کرو. یہاں تو لوگوں نے تماشا کھڑا کر دیا. ایک بندہ کہہ رہا تھا جی حضور کا کوئی اور نواسا نواسی دکھائیں. میں کہ تم کتاب کوئی نہیں پڑھی, میرے کو لا تینوں دکھاواں, آ دکھاؤں.
हसन पाक के तो कदमों पे हमारी औलादे कुर्बान। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप बुखारी पढ़ें, नबी पाक की सबसे बड़ी नवासी का नाम हजरत उमामा बिनते ज़ैनब है, सही बुखारी। और ये वो हुजूर की सैयदा ज़ैनब की वो बेटी हैं कि जब नबी पाक सहाबा कहते हैं हुजूर नमाज के लिए जाने लगते हैं ना, तो आप बच्चों से छुप के घर से निकलना पड़ता है, वरना बच्चे बाहर जाने तो हुजूर आने लगते तो सैयदा उमामा कहते मैंने भी जाना है। उनकी अम्मा जबरदस्ती पकड़ती तो बच्ची रोने लगती, तो हुजूर फरमाते नहीं आने दे। सहाबा कहते हमने हजरत उमामा बिनते ज़ैनब को देखा, हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं और बच्ची को गोद में उठाया हो, सुभान अल्लाह। हुजूर रुकू में हैं और बच्ची को खड़ा कर दी। और एक और रवायत में मिलता है, एक दफा एक हार आया, हुजूर ने फरमाया मैं तो उसे दूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। सारी अज़वाज में बेटियों में दौड़ लगी कि किसे मिलेगा, लेकिन नबी पाक ने फरमाया उमामा को बुलाओ, मेरी बड़ी नवाजी। अल्लाह अकबर। और ये वही उमामा है जिनसे बाद में मौला अली ने सैयदा फातिमा के बाद निकाह किया है। और एक वसीयत की थी हजरत फातिमा ने, जब हजरत अली रोने लगे कि फातिमा जा रही हो, तो कहा अली रोते क्यों हैं? कहा मेरा हुजूर से बड़ा गहरा रिश्ता था, आपकी वजह से और गहरा हो गया, आप हुजूर की बड़ी प्यारी हैं। तो सैयदा फातिमा कहने लगी अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे बाद भी एक हुजूर को बड़ा प्यारा है, वाह। आप उनसे निकाह कर ले। तो हजरत सैयदना मौला अली ने कहा वो कौन? तो कहने लगी मेरी बड़ी बहन की बेटी हजरत उमामा बिनते ज़ैनब से मौला अली ने निकाह। यहाँ तो तारीख मस्त करके रख दी लोगों ने। हुजूर की औलाद से ना प्यार करें जरा सही करके, नबी पाक की औलाद का अदब करें। तो जरा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तजर्बे से कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपको, ये तकरीरों में सुनने सुनाने में अदब ना करें, अदब करके दिखाएं, बहुत अच्छा। अदब का मिजाज बनाएं, अदब का शौक पैदा करें। मैंने इस साल दोस्तों से कहा था कि मैं किसी के लंगर पर कोई एतराज नहीं करता, जो मर्जी दिल आए करें, मैं एतराज नहीं करता, पर दोस्तों की दावत पकाते हो तो बड़े बकरे चतरे और बड़ी चीजें लाते हो, और हुसैन इब्ने अली के नाम के चावल पकाओ तो शापरों से छतों में फेंकते हो। मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 11वीं के लंगर का एक लुकमा, 11वीं के लंगर का लुकमा जमीन पे गिर गया तो सैयद मोहम्मद कचोचवी मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा ख्याल था कि हजरत हाथ से उठाएंगे, ये मुझे हुक्म देंगे। 11वीं के खत्म शरीफ का उस शख्स की बात बता रहा हूँ जो 1000 किताब के मुसन्निफ, उस बंदे की बात बता रहा हूँ जो खतरे की दुनिया के आदमी है। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिंदा मौजूद हैं, कहते हैं मैं वो बंदा तलाश कर रहा था जो आलिम भी हो, साइंसदान भी हो, पर मैंने पूरा तलाश किया तो मुझे इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी मिले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो सुने, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का लंगर, और वो शापरों में मुहद्दिस कचोच भी कहते हैं कि वो खत्म शरीफ की शरीनी का एक टुकड़ा जमीन पे गिरा। हमारे यहाँ ना बड़ा मुश्किल हो गया है, मेरे समेत, मैं सही कह रहा हूँ, अब बड़ा मुश्किल हो गया, मेरे समेत मुश्किल हो। अदब कराना बड़ा आसान है और अदब करना, नाराज हो गया हो, अदब करना बड़ा, कितने फीसद लोग हैं जिनको अदब करना आता है। और अदब कोई झुक जाने का नाम नहीं, कोई दस्तगोशी का नाम भी नहीं, अदब दिल का होता है, जो करता है उसका पता होता है करता है, समझ आती है कि इसके लफ्जों में जुमलों में अदब है। आला हजरत फाजिल बरेलवी एक टुकड़ा जमीन पे गिरा, बहुत बड़े इमाम थे, मंतिक, फलसफा, हिंसा और इल्म बदी और मानी और फलसफा और कलाम और तफसीर और हदीस, हर चीज का अल्लाह ने उन्हें उलूम अता फरमाए थे, पर एक टुकड़ा लंगर का गिरा। आला हजरत पहले नीचे उतरे, फिर घुटने जमीन पे रखे और फिर अपना सर झुका के तो अपनी जुबान से वो टुकड़ा उठा, अल्लाह, अपनी जुबान से। यहाँ तो मामला खत्म हो गया, ना लोग बोलते हुए सोचते हैं, ना पढ़ते हुए सोचते हैं, ना लिखते हुए सोचते हैं, खुदा जाने किसकी नजर लग गई। एक टुकड़ा, अब इमाम हुसैन का लंगर बैठ रहा है और छतों से शापरों में चावल फेंके जा रहा है, और ये लंगर का जो हाल है, इधर देखे मेरी तरफ, लंगर का जो हाल आप करते हैं, मैंने हमेशा दोस्तों को बताया, शौक से बताता हूँ, आपको भी बताता हूँ। मुहर्रम शरीफ आता ना तो मेरी अम्मा जी मुझे कहती मैनू ना 4-5 दर्जन टूटियां लिया दे। टूटियां का पता कि नहीं, टूटियां ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਪਿੰਡੂ ਨਾ ਆ ਛੜੇ, ਅੱਲਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡੂ ਆਖ ਲਓ, मैं बड़ा पक्का पेंडू हूँ भाई, इतनी मुश्किल बात तो नहीं मैंने की। टूटियां तो पता है ना जी जी, चलो सही तरह हाँ करो जो मैं पूछी बैठा, पता है ना जी, माशा। अम्मा जी मैंने कहना टूटियां लिया दे, और टूटियां खीर पका के ना खुद ते टूटियां पा के वंडी दी सी, तो जाना पैंदा सी, साइकिल चलाना ते 4-5 किलोमीटर जाना ते पसीना भी आना। वो मैं मदरसे पढ़ता सा ते मौलवी मसला ना दसे तां भी बदहज़मी हो जाती। मैंने इल्ला माशाअल्लाह, मैंने अम्मा जी से एक दिन कह दिया, मैंने कहा अम्मा जी
میں پوچھیا استادا نو ختم پرات وچ بھی ہو جاتا ہے جیڑی کار پرات ہے نا سلور دی سٹریٹ دی اودے وچ پڑو ہو جائے گا تے او مینوں کہندے نے اور بھی جیڑی ہانڈی پکی ہے کھیر اودے وچ بھی پرات وچ بھی تے او جہدے وچ تسی ممکن ہے دوالو ہو جائے گا. تو میرے اماں جی فرمان لگے میں تینوں پہلا بھی دسیا ہے کہ میں تیرے مسئلے نہیں بنتی. امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ کہا کرتی تھی ایک شاگرد تھا امام صاحب کا تقریر اچھی کرتا تھا شاگرد امام صاحب کا تھا تو آپ کی اماں کہتی ہے ابو حنیفہ اس سے مسئلہ پوچھ کے مجھے بتا. تو امام صاحب کہتے ہیں میں عرض کرتا اماں میں نہ بتاؤں تو فرماتے تو بچہ ہے تجھے کیا پتا ماں کے لیے تو بیٹا بچہ ہے نا. تو کہتے پھر میں اس شخص کے پاس جاتا اس سے جا کے مسئلہ پوچھتا تو کہتا استاد جی مجھے تو نہیں نہ پتا تو آپ کو ہے. تو امام اعظم فرماتے اچھا پھر میری اماں تو تیرے اوپر ہی مطمئن ہوتی ہے میں تجھے بتاتا ہوں پھر تو مجھے بتا اور میں تیرا نام لے کے جا کے اماں کو بتاؤں گا. ماں تو راضی کرنی ہے کہ نہیں. تو فرماتے ہیں پھر میں اس کا نام لے کے جا کے اماں کو بتاتا تو میری اماں بڑی راضی ہوتی. کہتی بالکل ٹھیک ہے. میں اپنی اماں سے کہتا اماں جی ٹوٹیاں ضروری یہ پرات وچ بھی ختم ہو جائے گا تے جیڑی کڑائی وچ کھیر پکی اودے وچ بھی ختم ہو جائے گا. وہ فرماندے تو پیسے پھاڑ تے سائیکل کٹ تے ٹوٹیاں لیا. ایک دن میں زیادہ ہی ذرا میں نے جوش میں کہا میں کہ اماں جی مینوں کوئی حکمت بھی دسو نا ٹوٹیاں دی کی ہے یہ ٹوٹیاں چ 10 محرم دا ختم امام حسین دا کدوں کو ضروری ہے واجب ہے کیوں ٹوٹیاں. تو میری سادی اماں یار یقین کریں یہ کچے مکانوں والے رہنے والے لوگ نا عقیدوں کے بڑے پکے ہوتے ہیں. یہ لوگ تو اب جو حوالوں والے ہیں وہ کبھی کوئی حوالہ نکال کے لے آتے ہیں کبھی کوئی حوالہ نکال کے لے آتے ہیں کہیں کھڑے نہیں ہوتے. والدہ صاحبہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہنے لگی پتر حکمت کوئی نہیں اسی ان پڑھ بندے ہیں سانو حکمتاں دا کی پتہ ہے بس اینا پتہ ہے کہ جے کسی نو حسین دے نام دی کھیر دیئے پھر پانڈا واپس نہیں منگنا جو دے دیا سو دے دیا. نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق مذہب حق اہل سنت و جماعت. میں کہتا ہوں کہ پیار کا کوئی رنگ بھی تو بناؤ نا پیار کا کوئی رنگ بھی تو بتاؤ. ہمیں اہل بیت سے پیار ہے تو رنگ کیا ہے اندر میں 5000 دے یا قاری صاحب ختم دعا دیں یہ رنگ ہے پیار کا. آپ کو اہل بیت سے پیار ہے سیدہ پاک کا نام آئے تو آپ کی گردن جھک جائے امام حسن حسین کا نام آئے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جائے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ ہے تو آپ کا دل نا اندر سے گواہی دے کہ مجھے نا پیار ہے مجھے نا محبت ہے. میں نے ایک دفعہ نا ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہیں مجھ سے انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ کتابیں درکار ہیں تو میں نے ان کو کتاب دی. ان کا چھوٹا سا بچہ بڑا خوبصورت تو بچوں کے ساتھ تعارف آپ کا یہی ہوتا ہے کہ نام کیا ہے کون سی کلاس میں پڑھتے تھے بھائی اتنا ہی تعارف ہوتا ہے. تو میں نے اس بچے سے پوچھا اس کا نام کیا ہے تو پی ایچ ڈی اسکالر بندہ اور پینٹ شرٹ میں بندہ اور کلین شیف آدمی. میں نے کہا اس کا نام کیا کہنے لگا پیر صاحب اس کا نام ہے غلام حسین. اب آج کل کے دور میں بچے کا نام یہ بہت بڑی سعادت ہے غلام حسین نام رکھنا لیکن جو دور ہے اس میں تو لوگ کہتے ہیں جی کوئی پیارا سا نام بتائیں. تو غلام حسین تو لوگ سمجھتے ہیں شاید معاذ اللہ پرانے ناموں میں سے نام ہے. میں نے ان سے کہا کہ یار غلام حسین نام مجھے بڑی خوشی ہوئی بڑا دل ٹھنڈا ہوا پر تو نے غلام حسین نام رکھا ہے. کہنے لگا جی بچپن سے امام حسین کی تعریفیں سنتا اور جب منگنی بھی نہیں نہ ہوئی تھی تب سوچا تھا کہ رب پتر دے گا تو نام غلام حسین رکھنا ہے. اب کبھی کبھی نا کلین شیپ بندہ پھر رلا دیتا ہے مجھے اس نے بڑا رلایا وہ چلا گیا. پر میں نے کہا یار دعویٰ میرا ہی ہے کہ پاک چونکہ میں بدی ہے تو عشق بھی سارا میرے کو نہیں دعویٰ میرا ہی ہے لیکن ہاں کچھ ایسے بھی ہیں کب دیکھیں نا جوانی میں تو بندوں کی خواہشیں اور ہوتی ہیں شادی سے پہلے تو خواہشات اور ہوتی ہیں لیکن اس کی شادی سے پہلے خواہش ہے کہ اللہ پتر دے تو نام میں نے غلام حسین رکھنا ہے. آپ سیدہ طیبہ اور ایک بات سن لیں اچھی طرح سن لیں ساری زندگی بندہ جب بالغ ہو تو کوئی نماز قضا نہ کرے اور ہر سال حج کرے اور زکوٰۃ کھل کے دے اور سارا سال سخاوت کرے اور ساری زندگی سچ بولے بددیانتی نہ کرے سارے کام کرے اور جا کے نا تو سارے نفل حجر اسود کے سامنے پڑھے لیکن اگر اہل بیت سے بغض رکھے نا تو ان ساری نیکیوں کے باوجود جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا. یہ بات کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے. یہ کوئی فلسفی منطقی اور بہت بڑا کامل ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ ادب چھوڑ جائیں اہل بیت کا سے پیار کریں اور ذرا نہ کھل کے کریں اور ذرا شوق سے کریں اور ذرا ذوق سے کریں اور آپ کی نا قلبی کیفیت بدلے آپ کا ذوق بدلے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم سے کہا تھا کہ جناب آپ امام حسن حسین کو ڈبل دیتے ہیں جب آپ مال غنیمت بانٹتے ہیں تو مجھے سنگل دیتے ہیں.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بندہ جو ہر وقت جاہو جلال جن کا معروف رہتا ہے، جو درہ مارے تو زمین زلزلہ چھوڑ جائے، اتنا بڑا آدمی، لیکن حضرت عمر فاروق نے فوری طور پہ کہا پتر تیرا اور حسین کا کوئی مقابلہ نہیں، واہ تیرا اور حسن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. فرمانے لگے وہ تو جگر گوش ہے، رسول ہے. الحمدللہ. تو اپنی طبیعت، اپنے بچوں کا ذہن بنائیں کہ ہم نے رسول اللہ کی اولاد سے پیار ہے، اور یہ بحث چھوڑ دیں. میں نے نا ایک دفعہ میرے استاد تھے پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور حضرت محدث سیالم کے شاگرد تھے. تو ایک شاعری آئے، ہم لوگ جو تھوڑا بہت، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں طالب علموں کی، کوئی عالم دین خدا را ایسا نہ سمجھے کہ میرے یہ تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا آ جاتا ہے تو کچھ کہانیاں بھی پھر ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. میری طرح کے لوگوں کا تھوڑا بہت نام ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بڑے بندے میرے نام اکٹھے ہوئے ہیں. یہ مصیبت ہے، اس مصیبت سے بھی نکلنا، یہ غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی سے بھی تھوڑا سا بندے کو نکلنا چاہیے، اس لیے کہ بڑا بڑا عروج ہوتا ہے، پھر او پئیاں دیسریاں قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدات، ادھروں لکھاں گئے. ایک سید صاحب کو انہوں نے بڑا ادب کیا تو شاہ جی کلین شیف تھے. تو میں نے نا استاد جی سے پوچھا، میں نے کہا جناب یہ نے بڑا احترام کیا ہے. تو فرمانے لگے، توجہ ہے میری بات پر؟ جی جی. فرمانے لگے پتر قرآن پاک کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ واہ. میں نے کہا جی کرنا کیا ہے؟ اسے اٹھائیں گے. کہنے لگے نہیں صحیح بتا، پیر رکھ کے گزرو گے. میں نے کہا جی استغفر اللہ، یہ کیسے ہو؟ کہنے لگے تو کیچڑ میں گرا ہوا ہے، کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا اسے اٹھائیں گے، دھوئیں گے، خوش